اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا یہ موضوع ہے کہ عوام کی حقیقی قیادت اور اداروں میں دوریاں کیوں ہیں۔ حقیقت میں تو عوام اور ادارے ایک ہی ہوتے ہیں، ایک پیج پہ ہوتے ہیں، عوام اور ادارے۔ تو آج عوام اور اداروں میں اتنی دوریاں کس نے پیدا کر دیں؟ باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں، لوگوں کے رویے دیکھتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے کہ آج عوام اپنے اداروں سے مایوس ہو چکی ہے۔ کیوں ہو چکی ہے؟ کیونکہ یہ ادارے ہی ہیں جنہوں نے پاکستان کو سنبھالا ہوا ہے، ورنہ ہمارے جو سیاسی لیڈر حضرات ہیں ان میں یہ کوئی کوالٹی نہیں ہے، ان میں پاکستان کو اچھے طریقے سے وہ سنبھال لیتے ہیں۔ کیونکہ جینون لیڈرشپ جو ہے نا وہ پیدا ہی نہیں ہوئی پاکستان میں، یا جینون لیڈر پیدا ہونے ہی نہیں دیا گیا۔ تو آج جو پاکستان میں اسی کے ساتھ گزارا کرتا ہے، ہماری جوڈیشری ہے وہاں نا انصاف ہے، کہیں بھی ہمیں کوئی نظر کچھ نہیں آ رہا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑا دکھ یہ ہوتا ہے کہ عوام اور اداروں میں دوریاں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ جب تک ہمارے اداروں کو عوام کی محبت حاصل نہیں ہوگی، عوام کا اعتماد حاصل نہیں ہوگا، وہ اعتماد کے ساتھ اپنا کوئی آپریشن نہیں کر سکیں گے۔ حقیقت ہے یہ۔ اور عوام جو ہے جب تک اپنے اداروں کو مضبوط نہیں بنائے گی وہ رات کو سکون کی نیند نہیں سو سکے گی۔ آج عام انسان جو ہے وہ پریشان حال ہے پاکستان کا۔ پاکستان کے بچے ڈنکی کے ذریعے باہر جانا چاہتے ہیں، کشتیاں الٹ جاتی ہیں۔ آج بھی افسوسناک خبر جو آئی ہے، الٹ گئی ہے کشتی، تو وہاں اسپین کے پاس تو ادھر وہ 50 کے قریب پاکستانی ڈوب گیا ہے، نوجوان جو پاکستان کا اصل سرمایہ ہے۔ یہ حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ عوام اتنی بددل کیوں ہو چکی ہے؟ اور عوام کو اتنا بددل کرنے کے لیے کون سے عناصر ہیں جو عوام کو بددل کر رہے ہیں؟ یہ تو چٹکیوں میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے، یہ تو چٹکیوں میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ کیوں عوام کو بددل کیا جا رہا ہے اداروں سے؟ ادارے بھی اپنی اگر کوئی کوتاہی ہے ان کی یقیناً ہوگی، وہ دور کریں، عوام کے لیے وہ کام کریں، بجائے وہ انا کے مسئلے میں پھنس جائیں اور اس میں عام انسان کا نقصان ہو جائے یا پاکستان کا نقصان ہو جائے۔ تو یہ تو مناسب بات نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے ورکروں کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ تو تمام دنیا کو پتہ ہے۔ کیا وہ پاکستانی نہیں تھے؟ کیا وہ کوئی دہشت گرد تھے؟ ہاں، جنہوں نے غلط کام کیے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، ان کو سزا دینی چاہیے تھی، لیکن اس میں عام ورکر پھنس گیا۔ عام ورکر پھنس چکا ہے اس میں، جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، اور یہیں سے بھی نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ دل بڑا دکھتا ہے کہ جب عام ورکر یا عام جو عوام ہے اس کے دل میں اپنے اداروں کے لیے نفرت پیدا ہو جائے۔ تو خدا کے لیے ادارے بھی اپنا یہ سوچیں، تمام ادارے، چاہے وہ پولیس کا ہے، چاہے جوڈیشری ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی بھی ہے، میں کسی کو الزام نہیں دینا چاہتا، یہ نظام ہی ایسا چل رہا ہے۔ کیا ہم الزام دیں؟ کیا ہمیں پاکستان سے لے کر آج تک تماشا ہی ہم ہو رہا ہے؟ میں تو 40-45 سال سے جب سے ہوش سنبھالا ہے پاکستان میں یہی حالات دیکھے ہیں، دن بدن برباد ہوتا ہوا پاکستان دیکھ رہا ہوں، تڑپ جاتا ہوں۔ تو یہ آخر کیوں لیا تھا؟ اگر یہی پاکستان کا حال ہونا تھا اور آج عوام روٹی کو ترس رہی ہے تو پھر لینے کا فائدہ کیا تھا؟ لینے کا فائدہ تو یہی تھا نا کہ یہاں عوام کو روٹی کپڑا مکان آسانی سے ملتا۔ 1970 میں نعرہ لگایا گیا روٹی کپڑا مکان، آج تک عوام کو نہیں دیا گیا۔ کتنے سال ہو گیا؟ 50 سال سے اوپر ہو گیا۔ یعنی آپ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا رہے ہیں اور آپ کو اللہ نے 4-5 دفعہ حکومتیں بھی دے دی ہیں۔ 3 دفعہ بے نظیر صاحبہ بنی، 1 دفعہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بنے، 1 دفعہ یوسف رضا گیلانی صاحب بنے۔ تو اس جماعت نے
کیا دیا غریب کو؟ کچھ دیا؟ غریبوں کو دن بدن یہ حالت کر دی، وہ لائنوں میں کھڑے ہو کے آٹا لیتے ہیں، اور وہ آٹا جو جانور بھی نہیں کھاتے۔ یہ تو عام جو پاکستان کا آدمی ہے اس کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ تو دکھ اس چیز کا ہوتا ہے تو اداروں میں جو بھی ہمارے ہیڈ ہیں وہ مڈل کلاس سے گئے ہیں زیادہ اکثریت، انہیں مڈل کلاس کے دکھوں کا پتہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ مڈل کلاس زندگی کیسے گزرتی ہے۔ لیکن دکھ اس چیز کا ہے وہ بھی مڈل کلاس کی وہ تکالیف جو تھے ان کو نہیں سمجھ رہے، اور اس کی وجہ سے اداروں اور عوام میں گیپ آتا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے اس گیپ کو ختم کریں۔ ہمارے تو دشمن یہی چاہتے ہیں کہ ادارے اور عوام آپس میں لڑیں اور ہم اس کا فائدہ لیں، چاہے وہ افغانستان ہے، چاہے انڈیا ہے، چاہے کوئی بھی ہے جو بھی پاکستان کا دشمن ہے۔ تو اس کے لیے تو میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، اداروں کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے کسی ملک کے لیے، لیکن اس ملک کی حقیقی جو قیادت ہے، جو حقیقی لیڈر ہے، جو اکثریت عوام جس کو لیڈر مانتی ہے، اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر اداروں کو چلنا چاہیے۔ انسان ہے، ہمارے لیڈر بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ شریف فتح کیا تو سب سے بدترین جو دشمن تھا اس کو معاف نہیں کیا، اس کے گھر کو دارالامن کہہ دیا، ابو سفیان کے۔ اور اس کی بہن نے اتنا بڑا جرم کیا، یعنی حضور جس چچا سے بڑا پیار کرتے تھے حضرت حمزہ، جب وہ شہید ہوئے تو اس نے ان کا کلیجہ تک چبایا نفرت سے، لیکن حضور نے ان کو معاف کر دیا، اور معاف نہیں کیا بلکہ ان کے گھر کو دارالامن قرار دے دیا، تو جو بھی مکہ شریف کا فرد ہے وہ اس گھر میں داخل ہو جائے وہ امان مل جائے گی۔ اور جن لوگوں نے حضور پہ بے تحاشا ظلم کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان سب کو معاف کر دیا۔ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو موقع دینا چاہیے تھا، سب کو مل کے، وہ عوام کی حقیقی قیادت ہے۔ پاکستان میں دشمنیاں ختم ہونی چاہیے، ایک ہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کو مضبوط کرنا ہے اور غریب عوام کی زندگی جو ہے وہ آسان بنانی ہے۔ اس پہ تو کوئی کام نہیں ہو رہا، ہر کوئی اس ملک کو لوٹنے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ جمہوریت کیا ہے؟ اس میں یہی تو ہے جو جس کو عوام الیکٹ کرے، ووٹ دے، اپنی حمایت دے، وہ حکومت بنا لے۔ تو یہی طریقہ پاکستان کے لیے ہے، پاکستان کی مضبوطی کے لیے یہی طریقہ بہتر ہے، سب سے بہترین ہے کہ عوام جس کو ووٹ دے سب اس کو حکمران تسلیم کرے۔ اگر وہ کوئی غلطی کرے گا تو عوام اس کو مسترد کر دے گی اگلے الیکشن میں۔ عوام کا اختیار خدا کے لیے عوام کو دینا چاہیے۔ آپ کو عوام کو بھیڑ بکریاں اس دور میں نہ سمجھے۔ ہماری جو نئی پود آ رہی ہے، ہم تو اب گزر گئے سمجھے، جو 50 کو کراس کر چکے ہیں اپنی عمر، وہ تو گزر چکے ہیں، لیکن جو نئی پود آ رہی ہے، ہماری نئی نسل آ رہی ہے، اس کو ہم کیا پیغام کیا دے رہے ہیں؟ لڑائی جھگڑے والا، دشمنیوں والا؟ یہ تو جائز نہیں ہے۔ پاکستان میں بڑے بڑے حدیبیہ میل فلان بڑے بڑے سکینڈل آئے ہیں، آج بھی 43,000 میگا واٹ کے پیسے ادا کر کے عوام کو 15,000 میگا واٹ بجلی دی جا رہی ہے۔ یہ کرپشن نہیں ہے کہ آپ 43,000 کی پیمنٹ کر رہے ہیں اور عوام بجلی کی بچت کرتے ہیں؟ تو مہنگی ہے بجلی کو سستا کیوں نہیں کیا جاتا؟ جب آپ پیمنٹ 43,000 میگا واٹ کی دے رہے ہیں تو عوام کو کیوں نہیں آپ بجلی سستی دیتے؟ عوام زیادہ سے زیادہ استعمال کرے، بجلی سستی کرے۔ یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ 100 یونٹ استعمال کرے گا اس کا یہ ریٹ ہوگا، 200 کرے گا تو اس کا بڑھ جائے گا، یہ ہوگا، اور جو 300 کرے گا اس کا یہ ٹیرف ہوگا۔ یہ الٹی گنگا نہیں ہے، یہ کرپشن کا طریقہ نہیں ہے، اس کو
اس کو کیسے آپ حل کریں گے یہ بتائیں؟ عوام کی جیب سے آپ 43,000 میگا واٹ بجلی کا بل نکال رہے ہیں، نچوڑ رہے ہیں انہیں، اور عوام کو بامشکل 15,000 میگا واٹ بجلی استعمال کر رہی ہے عوام، تو باقی جو 28,000 میگا واٹ ہے وہ کدھر جا رہی ہے؟ ایک یونٹ نہیں کوئی بنا رہا۔ گوہر اعجاز صاحب نے کہا ایک یونٹ دیے بغیر بجلی کمپنیاں جو ہیں وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ہزاروں ارب حکومتیں پاکستان سے لے رہی ہیں۔ یہ کیا ملی بھگت آپس میں؟ یہی تو کرپشن ہے۔ اگر ایک 190 ملین پاؤنڈ کا اتنا ہائی لائٹ کیا گیا کیس، تو اگر یہ ایک کیس ہی بجلی کا آپ اٹھا لیں تو عوام کو بجلی سستی دینے کے بجائے مہنگی دی جا رہی ہے۔ اگر سستی ہوگی، عوام جہاں 200 میگا واٹ استعمال کر رہے ہیں وہاں عوام 400 کریں گے، 500 کریں گے، سستی بجلی ہوگی، الیکٹرک ہیٹر چلا لیں گے، گیس نہیں ہے، تو آسانیاں تو پیدا کرنی چاہیے نا۔ یہ بھی کرپشن ہے، اور بھی کئی طرح کی کرپشنیں اس ملک میں چل پھر رہی ہیں، ان کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا، اور اگر صرف کیا جا رہا ہے کنٹرول تو اس بات پہ یہ رقم غلط سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئی ہے تو ٹھیک ہے، آپ قانون سازی کریں اور وہ اس غلطی کو درست کریں اور رقم گورنمنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں بلکہ ڈلوا لیں، بلکہ وہ تو رقم سپریم کورٹ نے ڈال بھی دی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں، مطلب پیسہ تو پاکستان میں ہی آیا ہے نا۔ اگر اس میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی یہ سزا 14 سال قید تو نہیں بنتی۔ اور ہمارے اللہ تعالیٰ وکلا حضرات کو بھی توفیق دے تو وہ اس کو طریقے سے سمجھے یہ کیس ہے کیا اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ 1.5 سال کے عرصے میں عمران خان صاحب کو کسی وکلا نے ریلیف لے کر نہیں دیا، اتنے بڑے نام ہیں، حیران ہوتے ہیں ہم لوگ، ہم نیوز چینل پہ نیوز سنتے ہیں، ہم حیران رہ جاتے ہیں، اتنے بڑے نام وکلا کے، اور وہ خان صاحب کے لیے ایک ریلیف بھی نہیں لے سکے۔ جو 100 مقدمے درج ہوئے ہیں ان کو ثابت نہیں کر سکے ہمارے وکلا حضرات تو یہ غلط مقدمے ہیں، اور قربان جائیں اپنے جوڈیشری پہ، تو وہ بھی غور کر لے، وہ بھی نوٹس لے لیں، ان کے پاس پاور تھی تو وہ نوٹس لیں۔ ایک انسان ہے تو وہ جیل میں بیٹھے، اس کے خلاف کیس داخل ہوتا جا رہا ہے، کیوں؟ کیا یہ انصاف ہے؟ سب کو اپنا گریبان دیکھنا پڑے گا، کیونکہ میرا تو بہت مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں عوام میں پھرتا ہوں، ان کے تاثرات چیک کرتا ہوں تو وہ بڑے خطرناک ہیں۔ میرا فرض ہے میں بتانا چاہوں سب کو، پتہ نہیں میری آواز کہاں تک پہنچتی ہے، تو یہ ظلم نہ کریں، عوام کو اپنا بنائیں، عوام اداروں کو اپنا بنائے، ادارے عوام کو اپنا بنائیں۔ سیاسی لیڈر تو آئیں گے چلے جائیں گے، کہیں آئے کہیں چلے گئے، لیکن جو عوام ہوتی ہے نا، اصل ملک کا جو سرمایہ ہوتا ہے وہ اس کی عوام ہوتی ہے، اس کی قوت ہوتی ہے، اس کا اتحاد ہوتا ہے، اپنے اداروں کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ تو اس لیے گزارش یہی ہے، تو یہ جو مذاکراتی کمیٹی جو کھیل ہے اس کو ختم کریں، یہ جو سزا اور جزا کا مسئلہ ہے اس کو ختم کریں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ تو وہ کیا سمجھتی ہے؟ عوام کی حاکمیت کو ترجیح دے اور عام جو انسان ہے اس کی زندگی کو آسان بنائے، تاکہ عوام اور اداروں میں دوریاں پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ملک کے لیے بھی خطرناک ہے، یہ عوام کے لیے بھی خطرناک ہے، یہ ہمارے معزز اداروں کے لیے بھی خطرناک ہے۔ پاکستان میں ایک ایسی فضا بنتی جا رہی ہے جس کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے، عوام اور ادارے اپنی غلط فہمیاں دور کریں اور ایک دوسرے کے نزدیک آئیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں
اور ملک میں جو سیاسی فضا بنی ہوئی ہے اس میں عام معافی کا اعلان کریں، لوگوں کو موقع دیں وہ اپنی غلطیوں کو درست کریں، یہ سب سے بہترین حل ہے۔ تو یہ میرا موضوع تھا کہ عوام اور اداروں میں کیوں دوریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں جو ملک کے لیے خطرناک ہے، اور جو چیز ملک کے لیے خطرناک ہوگی وہ بہت خطرناک ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں راہ راست پہ رکھے اور ہماری حفاظت کرے، اور جو آج عمران خان صاحب پہ کڑا وقت آ چکا ہے اللہ اس کو ختم کرے، اور یہ فضا جو ہے، جو سیاسی فضا، یہ محبت کی طرف جائے، دشمنی کی طرف نہ جائے، نفرت کی طرف نہ جائے، یہ صلح کی طرف جائے، محبت کی طرف جائے، ایک دوسرے کا ساتھ تعاون کی طرف جائے، تاکہ یہ ملک مضبوط ہو، عوام کی زندگی آسان ہو جائے، اور یہاں دشمن جو ہے ہمارا، جو اس موقع کی تلاش میں ہے، اس سے کوئی موقع نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔